بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. حضرات، اسلام دا پہلا عقیدہ توحید. اور عقیدہ توحید کی تین اقسام: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات. ان تین اقسام جو مخلوق نو شریک کرے ایسا شخص شرک کا مرتکب. اور شرک ایسا گناہ ہے جس تو بڑا گناہ اسلام کوئی. اور اتنا بڑا گناہ کہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس واسطے معافی نہیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. شرک کرنے والے شخص پر جنت حرام ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن شرک کرنے والا میری شفاعت تو محروم کرتا جائے. جس وقت میں شفاعت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری درخواست ہو، التجا ہو، دعا ہو، سفارش تو پہلے میرے واسطے حق مقرر فرمائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گناہ گار کی شفاعت کی اجازت ہے سوائے مشرک. نبی علیہ السلام جہاں 7 ہلاک کر دینے والے گناہ بیان فرمائے، انہاں جو پہلا گناہ شرک. ساڑھے پہچان معرفت زنا، بدکاری، فحاشی، بے حیائی، قتل، ڈکیتی، چوری، شراب، جوا، انہاں دی گندگی اور غلاظت خباثت ساڑھے دل میں جائے کہ گناہ ہے. لیکن سارے گناہوں تو بڑا گناہ شرک ہے. لیکن اس گناہ اس انداز میں سمجھا نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. اس واسطے ضروری ہے ہر واعظ اور خطیب اور عالم کہ شرک کا رد کرے اور عقیدہ توحید بیان کرے. سارے انبیاء علیہ السلام دا عقیدہ توحید ایک جیسا سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء اخوہ ودینہم واحد. سارے انبیاء آپس میں بھائی بھائی تھے اور ان کا دین ایک تھا. دین کیا ہے؟ عقیدہ توحید. یہ اصل دین ہے. جس دین توحید نہیں ہے ایسا دین ہی نہیں. جو کہ ہر پیغمبر نے بنیادی جس
تو اپنی دعوت کا موضوع بنایا ہے وہ عقیدہ توحید، جس پہ انبیاء شہید کیے گئے، جس وجہ تو انبیاء کی مخالفت ہوئی، وہ عقیدہ توحید۔ لیکن عقیدہ توحید کیا؟ ملاوٹ یعنی شرک۔ عوام الناس توحید ربوبیت کے اندر شرک سمجھنا آسان ہے، اور اس عقیدہ توحید کے پہلو کو سمجھنا بھی انتہائی آسان۔ توحید الوہیت نو سمجھنا بھی آسان ہے، سمجھانا بھی آسان، اور اس کے اندر شرک بھی بالکل واضح ہے۔ لیکن تیسری جو توحید کی قسم ہے اور سب تو اہم ہے، کیونکہ جتنے گمراہ فرقے ہوئے پرانے دور تابعین اور تبع تابعین اور محدثین دے ادوار وہ عقیدہ الاسماء و صفات اندر گمراہ ہو، انہوں نے اندر ربوبیت اور الوہیت شرک نہیں سی۔ یہ جتنے مرجئہ، کرامیہ، قدریہ، مشبہہ، یہ جتنے بھی فرقے گزرے، انہوں کی خرابی عقیدہ توحید کی تیسری قسم دے اندر سے۔ آج بھی کوئی شک نہیں کہ توحید ربوبیت اندر بھی شرک جاری ہے، اور توحید الوہیت اندر بھی شرک جاری ہے، لیکن سب تو زیادہ شرک اس وقت بھی عقیدہ توحید کی تیسری قسم الاسماء والصفات۔ بتائیے کہ شخص اس کی معرفت کی بات ہے ہی نہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو عقیدہ ربوبیت اور الوہیت اس نے کی فائدہ پہنچائے؟ پوری دنیا کا ایک کثیر حصہ اللہ کو عرش پہ نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں اللہ لا مکان ہے۔ لا مکان کا معنی ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ استوا نہیں مانتا، عرش پہ بلند ہونا نہیں مانتا۔ اپنے معاشرے اندر جمعے تو بعد اسی نکلو پوچھو، بازار پوچھو، علماء سے پوچھو، عقلاء سے پوچھو، طلباء سے پوچھو، اساتذہ سے پوچھو، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو، تاجروں سے پوچھو، اللہ کہاں ہے؟ سارا سیالکوٹ کہے گا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، سوائے آن الحدیث۔ کہاں ہے عقیدہ توحید؟ ہر جگہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ میں بھی ایک جگہ پہ کھڑا ہوں، یہ جگہ ہے نا جہاں میں کھڑا ہوں، تو اللہ ہر جگہ ہے۔ کیا معنی کہ میرے اندر بھی ہے اور آپ کے اندر بھی ہے، یہی ہے وحدت الوجود۔ اسی پر کتاب لکھی تھی علامہ احسان علی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، تصوف۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس نے سے پرانے علماء اور فتوا اور واجب کو سنتے سا کہ ظاہر وچ پیر فرید، باطن وچ اللہ۔ یہی عقیدہ وحدت الوجود کا، وحدت الشہود کا۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، پہاڑ ہے تب، زمین ہے تب، آسمان۔ تو عورت لوگی کہیں اپنے خیال ہوگی تو اس ریوڑ جو ایک بکری پھڑیا ہے، جب رات کو بکریاں واپس گھر پہنچی تو لوڈی کو پوچھا تو اس نے دسیا کہ ایک بکری کم ہے، کیونکہ اس نے بھیڑیا کھا اور کھا بھی میری سستی کی وجہ تھا۔ سیدنا عبداللہ فرماتے میرا غصہ چڑھا، میں نے اس لونڈی کو تھپڑ مار،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تھپڑ پر بڑا پریشان کہ میں خاتون تھپڑ ماروں. خواتین کی حرمت ہے، ان کا مقام دیکھو. خاتون ہے، مزدور ہے، لونڈی ہے، تھپڑ مارا ہے مالک نقصان کرنے کی وجہ. یزید عبداللہ خود پریشان ہے کہ مجھ سے بڑی خطا ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ان کفارہ ادا کر اور اس لونڈی کو آزاد کر. سید عبداللہ راضی ہو آزاد کر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا جس لونڈی کو تو آزاد کر رہے ہیں تو تھپڑ مارے وہ لونڈی مومنہ ہے یا کافر ہے؟ کیونکہ لونڈی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا اسلام میں نہیں شروع لونڈی بطور لونڈی رکھنا جائز. تو فرمایا کیا وہ لونڈی مومنہ ہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم کے مطابق جو مومنہ ہے. آپ نے فرمایا پھر لونڈی کو میری پاس لے آؤ اور میں اس کا تحقیق اور امتحان لگا جو مومنہ ہے یا لونڈی لائی. نبی علیہ السلام نے اس کو پہلا سوال کیا. سوال کرنے کا مقصد کی تھی کہ پتہ چلے کہ لونڈی مومنہ ہے یا نہیں. آپ نے سوال اے لونڈی این اللہ اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے حالانکہ بکریاں چلانے والی تو پڑھی لکھی کس طرح ہوئی جنگل اندر بکریاں چلانے والی لیکن ہوئے جنگل بکری چلانے والا شخص اور اللہ کی معرفت ہوئے. حدیث ہے نا بکریاں نے چروایا اگر بکریاں جنگل میں چلا رہے ہو نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اذان گوے اور پھر کچھ دیر انتظار کرے کہ میری اذان کی آواز کسی نہ کسی ضرور سنی ہوئے. اگر جمن بندہ سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا ہو سکتا ہے کوئی آ جائے اور میرے نہ مل کے نماز پڑھے. کچھ دیر انتظار ہوا اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی بندہ اس نے نماز خود شروع. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ نماز شروع کرنے لگتا ہے اللہ بکریوں کے چرواہے کو امام بنا دیتا ہے اور وہ پیچھے فرشتے کھڑے گا کہ جنگل میں رہ کے اللہ کی بات. بعض دفعہ بکریوں کے چرواہے بڑے کمال میں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام بھی 10 سال 8 بکریاں چلاتے تھے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی ایسا گزرے ہی نہیں جس نے بکریاں نہ چلائی ہوں حتیٰ کہ میں محمد مصطفیٰ نے بھی قریش دیا بکریاں چلاتا. ایک اور حدیث بھی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سفر کے ساتھ آپ کے ملک کھانا موجود سفر ایک جگہ تے رکے کھانا کھاڑ دور میں کیا ایک بکریاں نے چروایا بکریاں چلا. آپ نے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ کھانا نظر کھانا ہی کیوں نہ اس چرواہے میں بلا لیا اس نے اپنے کھانے شامل کر بلایا. جب دعوت دی نا کھانے دی تو کہنے لگا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے کہ ماہ رمضان ہے نہیں گرمی کی شدت عرب نے ریگستان بکریوں کو چروایا اور نفلی روزے کے ساتھ بڑے حیران ہوئے. اس کی یہ عمل دے فرمایا چلو پھر اس طرح کرو. عبداللہ بن عمر تھوڑا ذوق پڑے شوق پڑے امتحان لینے لگے. فرمایا ایک بکری فروخت کر سانو بیچ دو اسی انہوں شفا کرنے گوشت بنانے تیار کر
انہیں تک افطاری کا وقت ہو جائے تو تینوں افطاری 9:30 سے کراو بکری کی قیمت ہے گوشت تیار کر اور تینوں نال شریک کرا چروایا کہنے لگا بکریاں میریاں تھے بکریاں تھے میرے مالک بیچن کا اختیار نہیں چلان کا اختیار سید عبداللہ بن عمر تھوڑا جا گئے فرمایا چلوائے مالک تو یہاں نہیں ہے مالک تو گھر ہے تو مالک نو معقول اجرت بہانہ بنا دے اتنے ریوڑ جو کوئی نہ کوئی بکری آگے پیچھے ہو ہی جاتی کوئی مر مر ہی جاتی بس کہہ دینا نقصان ہو گیا وہ غلام وہ چروایا اٹھے حالانکہ وہ علم میں نہیں کہ میرا امتحان ہو رہے عبداللہ بن عمر نے ویسے ترتیب اس کا امتحان لیا جب چروایا نے سمجھا نا کہ میں نے منو ایک خیانت کے بارے کہہ رہے ہیں تو یہ خیال کی پیدا ہوا کہ اس مجلس سے بیٹھنا بھی جائز فوری اٹھے اور پیچھے دوڑ گئے دوڑتا دوڑتا کہتا ہے اگر مالک نہیں ہے تو این اللہ اللہ کہاں ہے اللہ تو ہے نا جو دیکھ رہا پھر اللہ کہاں ہے تو سید عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہو محبت پیدا ہو واپس آئے اور اس غلام کو خریدے مالک کو اور ساریاں بکریاں بھی خرید کے غلام کو کیا جاؤ میں تنہوں آزاد کیتا اور بکریاں میں تنہوں بطور تحفہ دیتا چرواہوں کی ایک پوری تاریخ ہے لیکن آؤ جس طرح میں متوجہ کرنا چاہتا نبی علیہ السلام پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لباس نہیں دیکھتا خاندان نہیں دیکھتا حسن و جمال نہیں دیکھتا رب ہاں مقبول ہے عقیدہ توحید ہے بکریوں کی چروائی بکریاں چرانے والی لونڈی رسول اللہ کا سوال کہاں ہے اللہ لونڈی نے یہ نہیں کہا مجھ میں ہے تجھ میں ہے سب میں ہے ادھر ہے ادھر ہے ہر جگہ ہے نہیں لونڈی نے اپنی انگلی کا اشارہ کر فرما فی السماء میرا اللہ آسمانوں سے اوپر ہے نبی علیہ السلام میں کون ہوں انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہے فرما جا عبداللہ اس کو آزاد کر دے یہ اللہ کو بھی جانتی ہے اور محمد کو بھی جانتی ہے چھوڑ دے اس کو آزاد نماز روزے حج زکات یہ ساری چیزیں بات ہے بنیاد عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ توحید کی بنیاد عقیدہ اسماء و صفات ہے اور اس کے اندر سب تو پہلا عقیدہ اللہ ہے کہاں 3-4 سال کے بچے کو پوچھو کہ اللہ کہاں ہے ہر بچہ فطرت سے پیدا ہو وہ اپنی انگلی کا اشارہ اوپر کرے کہ میرا پڑھانے والا اوپر ہے جب 16-17-18 سال کا جوان ہو جائے پھر اسی کو پوچھو تو کہے گا اللہ ہر جگہ ہے کیونکہ ہون کسی نہ کسی فرقے نہ وہ بندہ چلا گیا وہ دا سین دے اندر ہو صدارت گمراہی بھر دیتی جب تک یہ بچہ فطرت کرے مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تھے اوپر گئے تھے اللہ تو ہر جگہ موجود تھا اس کی ذات تو ہر جگہ ہے یہیں کا نام ہو سکتا تھا اوپر کیوں گئے معراج کا سفر بتاتا ہے کہ بلانے والا کہاں ہے اوپر جب دعا کرتے ہو تو ہاتھ ایسے پھیلا ان سارے کے سارے لوگ دعا کے لیے ہاتھ ایسے جب اللہ ہر جگہ ہے تو ایسے بھی کیا جا سکتا ایسے بھی اٹھایا جا سکتا نہیں اوپر کی طرف ہاتھ کیوں اٹھتا کہ دینے والا اوپر عرش پر کیسے کما یلیم و بشانی و قدرت سیدنا امام مالک نے فرمایا تھا استواء معلوم ہے کہ وہ عرش پر ہے کیفیت مجہول ہے کیسے ہے نہیں پتا وہ سوال عنہ بدع اور اس بارے میں سوال کرنا کہ وہ کھڑا ہے بیٹھا ہے لیٹا ہے کیفیت کیسی ہے یہ سوال بدع اللہ عرش پر
فرعون نے بھی گل کہی اپنے وزیر حامان کہ موسیٰ روز آتا ہے میرا اللہ ذرا پوچھا ایک محل بنا آسمان کی طرف میں چڑھ کے دیکھا اس کا اللہ کہاں ہے۔ فرعون کے تصور بھی یہ گل آ گئی سی کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے، اوپر۔ انبیاء اللہ ہی عقیدہ ہے، اللہ مخلوق سے جدا ہے، مخلوق کے اندر نہیں ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا ہر جگہ نہیں ہے تو پھر یہ اللہ دیکھتا ہے، ہاں ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ اس کا قبض ہے، ہر جگہ اس کا اختیار ہے، ہر جگہ اس کا علم ہے، ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے اور دیکھنا سننا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ کتنی سنتا ہے؟ حدیث سن ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث فرما بیان فرما اندھیری رات ہو، اندھیری رات کے بالکل سیاہ رات ہو، واللیل اذا سجا، اندھیری رات ہو، اندھیری رات کے اندر سیاہ رنگ کی چیونٹی زمین پہ چل رہی ہو، اللہ اس کے چلنے کی آواز بھی اپنے عرش پہ سنتا ہے۔ سننا دیکھنا ہر جگہ سے، ذات اس کی عرش پر بلند۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ جو کچھ بنایا ہے صرف اس نے بنایا ہے، اللہ بنانے والے۔ یہ ساری دنیا مانتی تھی، کفار مکہ بھی کہتے تھے زمین و آسمان اللہ نے بنائے، لیکن ساتھ کہتے تھے ہمارے بزرگ بھی اس میں حصے دار رہے، شریک رہے۔ تو اللہ نے یہ عقیدہ توحید منوایا ربوبیت کا کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے اور اللہ نے بغیر کسی کی شرکت کے بنایا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ فرماتا لا یخلقون شیئا، فرمایا انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، وہم یخلقون، یہ خود بنائے گئے۔ کون؟ سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے نیک صالحین۔ اللہ فرماتا ہے یہ بنا کوئی چیز بنائی نہیں، یہ خود پیدا کیتے گئے۔ توحید الوہیت کہ اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اگر رب وہی ہے، عرش پر بلند ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے توحید الوہیت۔ عبادت ہے کوئی شریک، سبھی عبادات اللہ کا حق ہے۔ وہ نماز اس کی، روزہ اس کی، سجدہ اس کے، رکوع اس کے، قیام اس کے، دعا اس کی، پکار اس سے، یہ ساری تمام تر عبادات، طواف اسی کی، اعتکاف اسی کے، سب کچھ جتنی عبادات ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ یہ کس اللہ کے علاوہ جانتا ہے تو بندہ شرک کا ارتکاب۔ کیونکہ قرآن نے عقیدہ جو پیش کیتا ہے کہ غیب کون جانتا ہے؟ قرآن کی نص قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان کا غیب رب تو سوا کوئی نہیں جانتا، اور جنہاں دے بارے تسی عقیدہ رکھتے ہو گے جانتے ہیں۔ وما یشعرون، فرما تواڈے بارے جاننا دور دی بات، تواڈے نفع نقصان پہنچنا دور دی بات، تواڈے حالات تو آگاہ ہونا دور دی بات۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہوں نے اپنے وجود کا بھی علم نہیں، شعور نہیں کہ اصحاب کی قبرہ کیوں کدوں اٹھنا ہے۔ دوسرا مقام ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہوں تسی پکارتے ہو اللہ تو سوا، عباد امثالکم، یہ تواڈے معبود نہیں، یہ تواڈے جیسے بندے نے، یہ سارے بندے نے، یہ سارے عباد امثالکم، یہ سارے بندے نے، عبد نے، عبد جمع عباد، یہ سارے بندے نے۔ یہ بندے کون کون ہیں؟ اشہد ان محمدًا، کی آگے اشہد ان محمدًا
عبده ورسوله سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم جن اللہ تعالیٰ و پکارتے ہو یہ سارے توڑے جیسے یہ بندے نے عبد نے یہ توڑے عبد نے معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے۔ جب تک اس بات اقرار نہ ہوئے کوئی بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک نفی نہ کرے لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ جو بندہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تو سے وہاں کوئی غیب جانتا ہے، میرے توڑے معبود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حدیث صحیح بخاری اندر انصار صحابہ دے گھر تشریف لے آئے، ایک انصاری صحابی ہے، انہوں نے گھر دعوت شادی کا موقع، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ شادی کے موقع تے انصار قبائل دیاں ساریاں چھوٹیاں بچیاں اکٹھیاں ہو کے الگ بیٹھیاں نے، دفنہ دے کولے اودے گیت اور ترانے اور پڑھ رہیاں نے۔ جو ہی نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ دی آمد کا پتہ چلے بچیاں نے آپ دی شان اندر نعت پڑھنی شروع کر دیتی۔ اس خوشی دے موقع تے، شادی دے موقع تے جوان بچیاں نہیں، چھوٹیاں بچیاں، مرد نہیں صرف بچیاں، جوان نہیں صرف بچیاں اور چھوٹیاں بچیاں اس خوشی دے موقع تے جنہیں بچیاں کسے جناب کھلونل کھیل رہی ہوں نے یا دف بجا کے شادی دے موقع تے چھوٹیاں بچیاں عرب اندر رواج چلے آ رہے آسی، اسے دے رواج دے مطابق ساریاں بچیاں اکٹھیاں نے سارے قبائل دیاں۔ جو ہی نبی علیہ السلام کو شادی دے گھر اندر داخل ہوئے، بچیاں نے ویکھیا تے نام پڑھ دیا پیار کہنے لگیاں، وہ دیکھو وہ نبی آ گئے جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ بچیاں دا ذہن کیویں بڑھیا ہے کہ رسول اللہ کل کی گلاں جان دیاں نے، جو جناب آپ کل کی باتاں دا علم رکھدے نے، سن دیاں سن گھر دے اندر کہ نبی علیہ السلام نے کئی واقعات بیان فرمائے، ماضی دے واقعات بیان فرمائے، حال دے واقعات بیان فرمائے، کئی قیامت والے دن مستقبل دے حالات بیان فرمائے۔ بچیاں دے ذہن بن گیا سی کہ کل دیاں باتاں جڑیاں ہوندیاں نے اور رسول اللہ دس دن تھے بیان ہوئے ہو جاندے جویں مصطفیٰ دس دن لگدا ہے کل دیاں گلاں جانن والے نے۔ جو ہی آپ نات پڑھ دیا بچیاں نے گل کہی کہ کل دی جانن والے محمد مصطفیٰ آگے۔ نبی علیہ السلام روک گئے، موقع شادی دے یہ بھی ہو سکتا سی کہ نبی علیہ السلام شادی کا موقع گزار دیں دے، بعد اصلاح ہو سکتی سی، خطبہ جمعہ وضاحت ہو سکتی سی، نماز صحابہ اکٹھے ہوندے اتنے وضاحت ہو سکتی سی، لیکن یہ نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام فوری رک گئے، شادی دے اندر رک گئے، شادی دے فنکشن دے اندر مصطفیٰ رک گئے اور ساری بچے مخاطب ہو کے فرمایا بیٹیو منو اللہ دا شریک نہ ٹھہراؤ۔ بچیوں جو پہلے پڑھ رہی ہیں سو پڑھ دیا رہو، جو میری شان کہہ رہی ہیں سو کہہ دیا رہو، لیکن یہ جی نات نہ پڑھو جن وچ میں اللہ دا شریک ٹھہرا۔ خبردار میری بچیوں کل دیاں باتاں میں نہیں جاندا، کل دیاں باتاں کون جاندا؟ اللہ کی ذات جاندی ہے۔ جڑیاں میں کل دیاں گلاں دسدا مو علم غیب نہ نہیں دسدا، میں نہ دسدا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ میرے کو علم غیب نہیں، میرے کو علم وحی ہے، میرے کو وحی آندی ہے۔ جبریل آ کے میں خبر دستا ہے، عالم الغیب اللہ بھیجتا ہے، وہ خبر جبریل علیہ السلام میں آ کے سنا دینا، میں اگے صحابہ نو سنا دینا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ میں کرتا بھی ہوئی کچھ ہاں جو میرے بل وحی آندی ہے، میں بولتا بھی ہوئی کچھ ہاں جو میرے بل وحی آندی ہے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، آپ دی محفل و مجلس اندر ایک صحابی آگے کہنے لگا
ابو جی اونج ہوئے گا جی اللہ و رسول چاہے گا انج ہو جائے گا، جی اللہ و رسول چاہے گا انج ہو جائے گا۔ آج بھی سارے معاشرے اندر ایک جملہ موجود ہے، تسی جان دے ہو سو بات کٹی دے پچھے لکھے ہوتا ہے رب جانے یا حسین جانے، رب جانے یا نبی جانے۔ اب یہ جملہ بھی لکھا ہوتا ہے جو مقدر میں نے لکھا ہو وہ حسین سے مانگو، یعنی جو اللہ نے نہیں لکھا نا تو اٹھے مقدر حسین سے مانگو کی مانا یہ اللہ نہ لکھے وہ دیوان دے قادر حسین رضی اللہ تعالیٰ کوئی آتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی بولی بولنا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، سچ ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں جان دے اہل شرک اللہ دی ذات کون ہے، اللہ دا مقام کی ہے، اللہ دی شان کی ہے۔ تاہی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر گلہ کیتے ہے ایمان نویلے جنب انسانانوں کی فرمائے اللہ سا مایا کمون، بڑے بری گل کر دے ہو جڑی میرے بارے جدی کر دے ہو، کہ اللہ فرماتا ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا، تو اڈیا نظر میرا وقاری کوئی نہیں، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر ہے، اہل شرک نے میرے قدر نہیں کی تھی جو میری قدر کرندہ حق سی۔ سنیے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا صحابی آکے عرض کرتا ہے محبوب جی اونج ہوئے گا جویں اللہ تو رسول چاہے گا۔ نبی علیہ السلام نے روکیا تے ٹوکیا تے کی فرمایا، اسی وقت روک کے فرمایا من واللہ کا شریک کیوں بنانا ہے، قل ما شاء اللہ وعدہ، فوری کہہ اونج ہوئے گا جویں میرا اکیلا اللہ چاہے گا، میرے چاہنا نہیں، میری تے چاہت جو ہے سی بس وہی چاہت جدنال اللہ کی چاہت رل جائے وہ ہو جانا ہے، جو اللہ نہ چاہے تے فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا، میں اللہ دا شریک نہ ٹھہرا۔ اس نے کی کیا سی کہ اونج ہوئے گا جویں اللہ اور رسول چاہے گا، کہ نبی علیہ السلام نے رکی کیا ہے کہ تمہیں اللہ کا شریک بنا رہا ہے، پیغمبر جملہ شرکیہ جملہ کیا ہے، بچیاں دے بارے ہی کر گئی ہے، ایک صحابی دے بارے بھی ہے کر گئی ہے۔ سنبی داؤد اور ایک اور حدیث ہے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبی اندر ایک بندہ آیا ہے، آپ نے مگر نماز پڑھی ہے، نماز پڑھن تو بعد اٹھے ہے، عرابی سی دیہاتی اندر رہن والا صحابی ہے، نیا ایمان اسلام میں داخل ہویا ہے، اج عقیدے دی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی، پوری طرح سمجھا نہیں عقیدہ، تے آکے محبوب نو عرض کرتا ہے محبوب جی اج میرا دل کرتا ہے کہ تسی مسلح تے موجود ہو، تھوڑے سامنے صحابہ موجود ہو، میں کچھ باز کراں، میں کچھ تبلیغ کراں، میں کچھ درس دیاں، خواہش ہوتی ہے نا، بعض بندیاں کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں بڑا عالم موجود ہو میں وہ جسوں میں میری تبلیغ کروں گا، باز کروں گا، میرے اندر سکات پیدا ہو جائے گی، لوگوں کی نظر اندر میری حیثیت مقام واضح ہو جائے گا۔ کہنے کا محبوب جی میں درس دینا چاہنا یہ تھوڑی اجازت ہو میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو میرے صحابہ نماز پڑھ لیے بیٹھ جاؤ، اے میرا توڑا بھائی تے میرا غلام یہ توڑا گل کرنا چاہتا ہے، کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے، یہ کھڑا ہویا ہے نصیحت کرنے لگا ہے، کہنے لگا اے لوگوں اللہ اور وہ دے رسول دی اطاعت کرو، دنیا آخر اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں دسو کیڑا پیارا جملہ کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی۔ اگلے جملے تے غور کرو، آندہ انہاں دوہاں دی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے۔ پہلے جملے تے پھر غور کرو، اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو دنیا آخرت ہی کامیاب ہو جاؤ گے، اور انہاں دوہاں دی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نالی بیٹھے سن، ایک کھڑو کے درس دے رہا ہے، نبی علیہ السلام دی قمیض دا پلہ پکڑ کے کھینچیا ہے، فرما بیجا تو بڑا برا خطیب ہے، برا خطیب بیٹھ جا، آگے حضور نے بیان نہیں کرنے دیا، درس نہیں دینے دیا، بھئی غلطی قصور جرم، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو جڑی پہلی گل کہی ہو ٹھیک، اللہ
اور اس دے رسول دی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جڑا دوجا جملہ تو کیا ہے دوہاں دی نافرمانی، دوہاں دی نافرمانی، مینوں تے اللہ نو ایک جملے تو اکٹھیا کیوں کیتا ہے، دوہاں کیوں آگے ہے، وکرا وکرا کہنا سی اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی نہ کرو، دوہاں نو ایک سویرے تو اکٹھیا کیوں کیتا ہے، تو اکٹھیا کر کے میرے دل کو تکلیف پہنچائیے، اللہ دی ذات ہو رہے، میں محمد مصطفیٰ دی ذات ہو رہے، ایک جملے اندر ایک سویر اندر تو کیوں اکٹھیا کیتا ہے، پیغمبر اتنا بھی شراکت برداشت نہیں، منو کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اگر اس تلاش اندر ہو کہ توحید تے ہے ہی ہے، شرک تو بچنا تے چاہیے، توحید نو مننا تے چاہیے، لیکن شرک کنوں آندے نے، اللہ تو علاوہ کسی نو عالم الغیب کہنا، کہ شرک کی اللہ کی صفت عالم الغیب اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن نے بھی کیا ہے، میں صرف آپ دی ذات دا نہ ذکر کی جانے گا، کیوں؟ اگر کہ اللہ دی صفات اندر اگر کوئی شریف ہوندہ ہو گیا مخلوق جو تے محمد مصطفیٰ ہوندے، یہ مصطفیٰ نہیں تے پھر اور کون ہو سکنا ہے؟ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں محمد غیب نہیں جانتا، سب تو اللہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، یہ تو آپ فرما رہے لا أعلم الغیب، پھر اور کون ہو سکتا ہے جڑے علم غیب کا دعویٰ کرے؟ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اس بندے دا عقیدہ ہے اللہ تو سوا کوئی غیب جاننے والا ہے، اللہ تو سوا کوئی لکی چھپی بات کو جانا سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ سمجھو کہ عقیدہ دے اندر شرک کر رہی ہے، عقیدہ الوہیت دے اندر شرک کر رہی ہے، اللہ دی صفت اندر مخلوق نو تسلیم کر رہی ہے۔ ہمیں کسی دل میں غیب دا عقیدہ رکھتا ہوئے جس بندے دا عقیدہ ہے کہ اللہ تو سوا کوئی اور بھی داتا ہے، اس کا یہ عقیدہ شرکی ہے، وہ شرک کا مرتکب ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے، میرے علم میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو ایک گل کہتا ہوئے کہ اللہ داتا نہیں، ساری دنیا دیئے اللہ داتا ہے۔ پھر میرا سوال ہے جب اللہ ہے تو پھر مانیے کہ اور کوئی نفی پہلے اللہ کو ماننے سے پہلے کہنا ہوگا اور کوئی نہیں، صرف اللہ داتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ بھی داتا ہے کوئی اور بھی ہے یا سید علی حجویری داتا ہے، یہی شرکیہ جملہ ہے سب سے بڑا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی حصہ دار ہے، میری کوئی اولاد ہے، میرا کوئی جز ہے، مجھ سے کچھ نکلا ہے، میرے صفات میں کوئی شریک ہے، میرا بندہ ہو کے مجھے گالیاں دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی داتا ہے یہ اللہ کو گالی ہے۔ کیوں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الوہاب تمانا تھینے والا اللہ فرماتا ہے کہ اعلان کرو انکا انتا انکا انتا، بس تو ہی ہے داتا۔ شرک کیا ہے؟ رب کے سوا کسی کو غوث کہنا شرک ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اسی سے ہے غوث۔
استغیثون ربکم، جب بدر میں تم پکار رہے تھے رب کو، غوث کا معنی فریاد سننے والا، جو کہتا ہے کہ اللہ فریاد نہیں سنتا وہ تو مسلمان ہے نہیں. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ غوث اللہ ہے، لیکن موعد وہ ہے جو کہے کہ اللہ ہے اور کوئی. لوگوں نے غوث اعظم کس کو کہا ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی کو کہ یہ غوث اعظم ہے. کی مانا یہ اللہ سے بھی بڑے، اللہ غوث ہے، پیر غوث اعظم. کیا کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی؟ شیئن للہ، اللہ کے لیے کوئی چیز دے. پہلے کی انداز، اے اللہ تو دے پیر کے واسطے. اب کہتے ہیں اے پیر دے تو دے اللہ کے واسطے. پہلے پیر وسیلہ ہوتا تھا، اب اللہ وسیلہ ہے، دینے والا پیر ہے. کہتے ہیں وہ دینے والا، تو دے للہ اللہ واسطے، اللہ کے لیے. شیئن کوئی چیز، شیئن کے اوپر تو جو زبر شیئن یہ تنوین تقلیل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ پیر بڑی سے لے کر چھوٹی چیز تک دینے والا تو ہے. بتاؤ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اے گل زندگیوں کی شرک 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 نہیں کرنا، شرک ہے کیا؟ کون ہے غوث اعظم؟ غوث بھی اللہ ہے، غوث اعظم بھی اللہ. جہاں اور بہت سارے قوانین ضوابط بن رہے ہیں، وہاں یہ بھی قانون آنا چاہیے کہ رب کے سوا نہ کوئی داتا کسی کو کہا جائے، نہ غوث کہا جائے. یہ شان میرے رب کی ہے، کسی اور کی یہ شان ہے ہی نہیں. عقیدہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ پکار اس کی ہے، کسی کی پکار نہیں ہے. لہو دعوت الحق، اللہ کہتے ہیں میری ہی پکار حق ہے، میرے سوا کسی کی پکار. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی، لبیک یا حسین. فرمایا نہیں، پکار یہ رب کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، یہ اسی کا حق ہے. لبیک یہ کس کا؟ یہ اللہ کا. لبیک اللہم لبیک یہ اللہ کا حق ہے. غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ نے اختیارات دے دیے. اللہ کی قسم اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم نہیں کیے. رب نے جس کو چنا نبی بنایا، جس کو چنا محمد کا صحابی بنایا، جس کو چنا نیک بنایا، جس کو چنا ولی بنایا، دوست بنایا. رب نہیں بنایا. اپنے اختیارات نہیں بانٹے. سب سے بڑا ہوگا لفظ رسول ہے، شان رسول ہے. اس سے بڑا ہوگا مخلوق کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ بات میں کیا کر، محمد کو رسول کس نے بنایا؟ دلیل ہے محمد رسول اللہ قرآن میں. محمد تب رسول ہے کہ بنایا ہے اللہ نے. دلیل ہے قرآن. موسیٰ کلیم اللہ بنانے والا اللہ ہے، دلیل قرآن میں. ہر نبی کو بنانے والا اللہ ہے، دلیل قرآن میں. ابو بکر کو صدیق اللہ نے بنایا، دلیل حدیث میں محفوظ و موجود ہے. عمر فاروق ہے، دلیل موجود ہے. عثمان غنی ہے، دلیل موجود ہے. علی حیدر ہے، دلیل موجود ہے. حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، دلیل موجود ہے. امیر حمزہ رضی اللہ سید الشہداء ہے، دلیل موجود ہے. ابو عبیدہ بن جراح امین امت ہے، دلیل موجود ہے. سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ، دلیل موجود ہے.
پیر عبد القادر جیلانی کو غوث کس نے بنایا؟ دلیل لائیے، یہ تو نبیوں سے بھی بڑا ہے، یہ عہدہ ولایت سے بڑا ہے۔ جس اسلام میں رسول دلیل کے بغیر نہیں مانا جاتا، اس اسلام میں بغیر دلیل کے کسی کو داتا مان لے، جس کو داتا منوانے اس کو بنائے اللہ اور دلیل قرآن اور حدیث میں ہو۔ نبی پاک کے بعد صدیق عمر عثمان علی نے خلیفہ ہونا تھا، دلیل رسول اللہ دے گئے میرے بعد یہ خلیفے ہو۔ رسول اللہ کے بعد سیدنا مہدی نے آنا تھا، اب تک نہیں آئے، آنا ہے۔ حضور بتا گئے کہ میرے بعد اب شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اور محمد میرے نام پہ ہوگا، لقب مہدی ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ حضور ایک بات بتا گئے، اگر حضور کے بعد علی حجویری نے داتا بن کے آنا ہوتا، پیر عبد القادر غوث بن کے آنا ہوتا، اللہ قرآن خاموش رہتا ہے، محمد کی حدیث خاموش رہتا کہ فلاں علاقے تک یہ غوثیت شروع ہو، کا فریاد رس، آسمان نہ پھٹ جائے، زمین نہ شک ہو جائے، خطبہ وائزی میزانوں پر اور قبروں پر اور میلے بیان کرتے کرتے رد کرتے ہیں کہ وہاں نہ جایا کرو۔ کیوں؟ نشئی ہوتے ہیں، بھنگ پیتی ہے، کیوں؟ مرد عورت اختلاط ہوتی ہے، کیوں جی؟ بدکاری ہوتی ہے جی، سنو ہوتی ہوگی چھوڑ دو، نہ بیان کرو، امت کو کہو وہاں نہ جایا کرو، اس لیے کہ وہاں شرک ہوتا ہے، شرک کو چھوڑ کے وہ گناہ بیان۔ حدیث اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر پھر کے آ جا، مجھے معاف کر دوں گا، یہ تیرے اس لیے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں گا یا اللہ گناہ ڈھیر ہے، وہ چادر توحید میں لپیٹ کے لائے ہیں، شرک نہیں کیا، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی وجہ سے گناہ معاف کر دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہر گناہ کو معاف کرے گا، شرک شرک کرنے والا اس کا شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کا رکوع شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قیام شرک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز شرک ہے۔ ابھی تک میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی تشریف ابھی اس مقام پہ سرفراز نہیں ہوا، تو ایک قریش نے برادری نے رسول اللہ کی دعوت علاقہ تھا بلدہ تھا، وہاں پر دعوت رسول اللہ تشریف لے گئے، حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح البخاری پڑھ رہا ہوں،
آپ کے سامنے دعوت میں گوشت رکھا گیا. آپ نے پوچھا یہ گوشت کیسے کیا؟ کہا گیا یہ فلاں بزرگ یہ بت کے نام. جدو اسی گل کرنا فلاں بزرگ کے نام دے لوگ چیخ دے چلا دے نام دے نہیں، حدیث یہ بت ہے تو تسی اتنے بزرگ نام لیتے ہو. گل انہوں نے ٹھیک ہے، حدیث یہ بت ہے تو تسی نام لیتے ہو کس کا؟ بزرگ کا. میں بت کا معنی بزرگ جان بوجھ کے کرتا ہوں، اس لیے کہ بت خیالی نہیں ہوتا تھا. بت کس کا ہوتا تھا؟ بزرگ کا. پوجا بزرگ کی تھی، نظر نیاز بزرگ کی تھی، اس کا بت بنا کے رکھا ہوا ہوتا تھا. عقیدہ بزرگ کا، تصویر بت خیالی نہیں تھا. میں پتھر چکر ٹکا مانے ساڑا معبود ہے، ایڈے بے وقوف نہ ہے، ایڈے بے وقوف ہوانا تے پتھر ہوتے پیر نہ رکھا. یہ پتھر نو مشکل کشا سمجھے ہو. پتھر سے پتھر کو مشکل کشا نہیں کہتے تھے، پتھروں کا بت بناتے تھے. بت ولی کا ہوتا پہلے اس کی بزرگی ولایت معروف ہوشی تھی، ہوتی بزرگ. اور سیال کوٹ کے دوستو دسترخوان لگا ہوئے تو آ رہی ہوئے پتہ لگ گیا یہ اگر اللہ کی نیاز ہے. اٹھنا ہر بندے کے واسطہ پھر کام بڑی ہے جی. محبوب کو نبوت کا پیغام نہیں آیا. فرمایا میں محمد غیر اللہ کی نیاز نہیں کھا. اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ بیٹھا تھا زید بن عمر بن نفیل. سیدنا سعید کا، سعید ہے وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ ہے. اور سیدنا عمر کی بہن ہے فاطمہ، وہ کس کے گھر میں تھی؟ سیدنا سعید بن زید، جس کو باندھا ہوا تھا. سیدنا عمر تشدد کرتے تھے جب اسلام میں نہیں تھے. یہ اس کا باپ ہے سعید بن زید، یعنی زید خود موجود ہے جو عمر کی بہن کے سیدنا عمر کی بہن کے سسر ہے. یہ زید یہ بیٹھے. انہوں نے کہا یہ سردار تھے، بڑا احترام تھا، اکرام تھا. جب سامنے حضور اٹھے نا، انہوں نے کہا چلو رسول اللہ تو محمد مصطفیٰ ابھی رسول اللہ نہیں ہے، نہیں ہے سمرات اعلان نبوت نہیں ہوا. قوم نہیں جانتی کہ یہ رسول اللہ ہے. دعوت برادری کی بنیاد پر ہے. میرے محبوب بچپن سے ہی گناہوں سے پاک. فرمایا میں نہیں کھاتا. انہوں نے کہا چلو رسول اللہ نہیں کھاتے. تو زید ساڑھا سردار تھا بیٹھا رہا، ان کے سامنے پیش کیا. زید نے بن عمر اٹھے، کہنے لگا غیر اللہ کی نیاز میں بھی نہیں کھاتا. زید بن عمر بن نفیل ایک خاص شخصیت تھی مکہ. قریش کی ہر گناہ کو روک دیا ہے، فطرت دیا ہے. جب کوئی بچی سبق کرنے لگیا نا، دفن کرنے لگیا زندہ، حضرت زید عمر بن نفیل کو پتہ لگا بچی کو زندہ دفن نہ کرو، میرے حوالے کا. یہ لوگوں سے بیٹیاں لے کے پالتا تھا. پھر جب بچی جوان ہو جاتی، شادی کا موقع آتا، پھر باپ سے کہتا اگر بیٹی واپس لینا چاہو تو لے لو، میری طرف سے اجازت ہے. اگر تم نہیں لیتے تو اس کے سارے خرچات میں خود برداشت کر دوں. یہ عظیم شخص تھا زید بن عمر بن نفیل. حضور کی دوستی بھی تھی اس کے ساتھ، محبت بھی تھی، پیار بھی تھا. لیکن اللہ کا امر کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے یہ فوت ہو. لیکن یہ آدھا ہوں بھائی
کہ ایک نبی آنا ہے. میں بزرگوں سے سنتا رہا ہوں، کتابوں سے پڑھتا رہا ہوں، ایک نبی آسی جڑے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی ہو سی. ادھر جی بیٹھے بیٹھے کالج انہوں نے دوستن عامر بن ربی ان کو بلایا. بلا کہنے لگی یار میں تنوں ایک گل کرنا چاہتا ہوں. کہ دسو یار میں سنتا آ رہا ایک نبی آنا بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چوں، یہ بھی میں پڑھیا ہے سنیا ہے. تو میری زندگی شاید وفا نہ کرے، جی یہ نبی آ جائے نا میرا سلام دے. نہیں سی پتا کہ یہ مقام میرے دوست محمد کو ملنے والا ہے. کہنا میرے دوست نبی نو سلام آکی، تو اس نبی نو آکی کہ تیرے آن تو پہلے میں تیرے تے ایمان لیا ہے. تو حضور نے فرمایا آپ نبی بڑھے نا، پھر عامر بن نبی آئے، یا رسول اللہ زید بن عمر بن نفیل تے فوت ہو گیا، بڑا دوست ہوں دائی تو وہ ہے میں پیغام دے گیا. حضور نے سلام دے جواب دیتا، تھوڑا جا رک کے فرمایا کہ میں اللہ نے خبر دیتی ہے زید گھسڑدا جنت پہنچ ہی گیا ہے، پہنچ گیا ہے جنت. یہ ہے زید بن عمر بن نفیل. غیر اللہ کی نیاز نہیں کھا رہے، نہیں آئے، غیر اللہ کی نیاز پر نہیں آئے. اللہ نے جنت کیوں دے دی؟ حضور پر ایمان نہیں لائے، ایڈوانس ایمان کا اظہار کیتا ہے. ایک باری ورقہ بن نوفل، یہ خدیجہ کے سیدہ خدیجہ کے چچا صاحب بھائی، سیدہ خدیجہ کی نسبت ہوئی تھی ورقہ سے، لیکن جب رسول اللہ کی امانت دیکھی تو انہوں نے اظہار کیا کہ میرا نکاح رسول اللہ سے ہو جائے. پھر جب حضور نے نبوت اعلان کیتا خدیجہ کدھر لے کے گیا سب ورقہ کو، ورقہ کو جانا نہیں سی چاہتی اس بنیاد کہ میری ان کے ساتھ نسبت نہیں، یہ چچے کا بیٹا. یہ زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل بھی دوست، دونوں مل کے گئے تحقیق کرنے کہ یار ہے مکے دے جڑے حالات نے شرک دے برداشت نہیں، یہ مذہب ٹھیک نہیں، اس نظریہ ٹھیک نہیں، نکلیے تلاش کیجئے کہ ہم کہاں. دونوں دوست مل کے یہودی عالم کو کہنے لگے اسی اپنے مذہب دے مطمئن کوئی نہ یہودی ہو جائے، تسی اپنے مذہب کی گارنٹی دے دو، تسی بھی بکرے جا کے ملا کرو مولویوں، گارنٹی دے دو کہ جس پر ہو یہ حق ہے. بڑی اوکھی گارنٹی کر سی. راہب کہنے لگا یہودی عالم کہنے لگا بڑا بڑا ہیبر آئی جمع حبار ہیبر ایڈا بڑا عالم آئی یہودیوں کہنے لگا وہ اندر دی گل ہے. ہاں میں بھی یہودی، تسی یہودی ہونا آئے ہو، اندر دی گل دسا یہ مغضوب علیہ ہونا نہیں یہودی ہو، اللہ دی ناراضگی لینا نہیں یہودی ہو جاؤ. ایتھے کوئی نہیں جے سچ وقالت اليهود عزير ابن اللہ، جس تو تسی تنگ ہو یہ تے بہت بڑا شرک ہے، یہ تو عزیر اللہ دا بیٹا. کون سمجھائے اس کو دنیا کو کہ نور من اللہ کہنا کتنا بڑا شرک. نص قرآنیوں کا انکار. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا قل انما انا بشر مثلكم. حقائق، عقل، نقل، آپ کی والدین، ولادت، لباس، کھانا پینا، پیدا ہونا، بڑا ہونا، جوان ہونا، فوت ہونا، بیمار ہونا، تکلیف ہونا، زخمی ہونا، بیٹیاں ہونا، بیویاں ہونا، اولاد کا ہونا، نواسوں کا ہونا، سب کچھ ماننے کے باوجود اللہ کے نور کا حصہ ماننا اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی. حضور کو اللہ کے نور کا جز ماننا یہ شرک ہے.
میرے محمد کی نبوت نور ہے، آپ کی ذات بشر ہے، خیر البشر، امام البشر، سید البشر۔ یہودی نے کیا کہا؟ نہ ہوئی، یہودی نہ ہوئے، عیسائی کے پاس، راہب کے پاس پہنچے، یہودیاں تو واپس جواب لے، راہب نے بکھرے کمرے بلا لے، بکھرے بلا کے کہو، اس سے پوچھو کہ حضور نہیں فرما گئے کہ سورۃ فاتحہ بغیر نماز علیحدگی میں پوچھو، بندے کے سامنے پوچھو، نہیں جی بن رہا، علیحدگی میں پوچھو کہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ آمین کہنے سے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ان سے پوچھو کہ رسول اللہ نے کبھی رفیقین کے بغیر نماز پڑھی ہے؟ کمرے میں، حجرے میں اندر لے جا کے بخاری کھول کے ان سے پوچھو۔ آج بھی میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، ضلع یونیورسٹی کا طالب، فوت ہو گئے، نور احمد ان کا نام تھا، بڑے عالم تھے، جماعت پر فکر کے بڑے عالم تھے، وفات پا گئے۔ کہتے ہیں کہ میں خود روایت ان سے سنی، ان کے پاس بیٹھ اسپیشل ان کو ملنے گیا، ان کی بات سنی کہ آپ اہل حدیث ہوئے تو کیسے ہوئے؟ شوق ہے میرا، وضو ہے میرا، میں چلا گیا صرف ملنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ اہل حدیث ہو کیسے ہوئے؟ بڑے بڑے علماء ہو۔ یہ جو امام غزالی کا نام آپ سنتے ہیں، اہل حدیث نہیں تھے، بعد میں حدیث ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی جس کے سمراٹ کے مندر توڑے، جن کو پڑھتے ہو، اہل حدیث نہیں تھے، بعد میں حدیث ہوئے۔ بڑے بڑے کبار، امام غزالی کا کوئی نام کم ہے؟ ہر بندہ جانتا، پڑھو ان کو کہ کیسے مسلک کو تبدیل کیا، منہج کو تبدیل کیا، کیسے حدیث ہوئی۔ یہ آپ گجرات کے قریب سیدنا نعمت اللہ شاہ بخاری گجراتی تھے، جب فوت ہو گئے تو فوت ہونے سے چند دن پہلے کہا کہ میرے جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ سمیر بولتا ہے، ایک نہیں بیسوں واقعات، وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا۔ میں جب ان کے پاس پہنچا، میں نے پوچھا آپ حدیث کیسے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی میں حدیث پتہ کیسے ہوا، میں حج پہ گیا، وہاں علماء عرب سے ملا، عربی مجھے آتی تھی، علماء سے ملا، شیوخ سے ملا، تحقیق کی، ریسرچ کی، اور میں وہاں رفیع شروع کر دیا حدیث کو۔ واپس آیا، اس مسجد میں امام صاحب، اس مسجد کا جو متولی تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشیر تھا، اس وقت وزیر اعلیٰ ہوتا تھا منصور بٹ، اس کا مشیر، لیکن انہیں میں کہنا مسئلہ مولوی خراب ہو گیا، کہنے کہ امامت چھوڑ اپنی مسجد تک بنا۔ کہتے ہیں 50-60 سال میں نے وہاں درس تفسیر دیا، مجھے نکال دیا گیا، وہاں مسجد حدیث بنی ہوئی ہے، میں گیا ان کے پاس، ملا بات کرتی، یہ پوچھ رہا، کہتا میں ڈول گیا جب مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بات کہی تو میں ڈول گیا، میں نے کہا چلو مسجد نہیں بنا دے، چلو میں فدائے نہیں کرتا، پھر دلی جب اندر کر لیا کرا گا تہجد نفل فرض نہیں کرا گا، پھر جماعت کراؤں گا نہیں کرا، چھوڑ دو۔ کہتا ہے میں نے چھوڑ دیا، وہاں سے مکہ سے شروع کیا، مسجد حرام سے مسجد نبی کرتا رہا، واپس آ کے کچھ دیر کرتا رہا، ڈر کے چھوڑ دیا۔ کہتا رات کو میں سویا ہوں اپنی لائبریری میں، تو مجھے میرے استاد جی کا فون آیا، خواب میں، ابھی فوت ہو گیا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال کی بات ہے۔ استاد ان کے تھے مولانا منظور احمد چلیوٹی، ان کو بھی ہر بندہ جانتا ہے، اور وہ شخصیت آج ان کا بیٹا MBA مولانا الیاس چلیوٹی سے، ان کا خواب میں مجھے فون آیا، وہ کہتے تھے مولانا نور احمد صاحب درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، قرآن میرے سامنے ہے، باوجود کھڑا ہوں، میں خود ان سے ڈائریکٹ یہ بات سن کے بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا، نور احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے استاد جی آ کہا امام کعبہ چلیوٹ ہمارے مدرسے میں عبد الرحمن السدیس تشریف لا رہے ہیں فلاں دن، آپ ہی آ جائیں۔ کہتے ہیں میں خواب میں وہاں پہنچ گیا، بڑا حال ہے ان کا وہاں، میں نے وہ دیکھا ہوا، وہاں پہ سارے علماء ان کے مسلک کے بیٹھے ہیں،
مولانا مدور چنوٹی صاحب کے ساتھ امام کعبہ مل کے آ کے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، سارے علماء کا تعارف شروع ہوا. یہ کون ہے؟ یہ فلاں مفتی ہے، یہ فلاں مفتی ہے، مفتی بیان کر رہے ہیں. جب میری باری آئی نا، میں کھڑا ہوا تو مولانا مدور چنوٹی صاحب میرا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ مفتی نور احمد صاحب ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں ان کا تعارف نہ کراؤ، یہ بندہ ٹھیک نہیں. میں کہتا ہوں میں پریشان ہو گیا. میں کہ امام صاحب میں کیڑی غلطی کی تھی؟ کہنا مکے پیچھے رہ کے میرے پیچھے سے رہ کر کے چھاڑ گئے، چھوڑ گیا یا نہ فرید دینا. کہتا ہے اس طرح ڈانٹا کہ مجھے جاگ ابھی اٹھا، لائبریری جو بخاری کھولی، بزرگ کتاب بخاری کھولی، نفیدین کے حصہ پڑھیا. ہوں میں کیا پامی جان جانتی چلی جائے، اب مصطفیٰ کی سنت نہیں چھوڑی. اچھا ہے، اندر جا کے پوچھئے ان سے زید بن عمر موجود ہے، ورقہ بن نوفل موجود ہے، عیسائی پادری موجود ہے. سچی کر دس تیرا مذہب ٹھیک ہے، اسی ہونا چاہنے ہیں عیسائی. عیسائی پادری کہنے لگا سچی کا لے ہوئے یہ عیسائی ہونے تو لعنت ہی لگی ہے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. انہیں کہا پھر دس سچی کا دس ہو سکے دین ابراہیم تے رہو ایک نبی اس وہ نبی آبے تے غلام بن جایا. ورقہ بن نوفل مطمئن نہ ہو پائے یا وہ اپنے زید سمجھاتے رہے لیکن وہ مطمئن نہ کر پائے، وہ عیسائی مذہب میں چلے گئے. زید اٹھے اور کھڑے ہوئے، کہہ گئے اے اللہ میری بات سن لے، میں یہودی بھی نہیں، میں عیسائی بھی نہیں. ماں کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، میں دین ابراہیم پر ہوں، اسی پہ رہوں گا، اسی پہ مروں گا، توحید پہ جیوں گا، توحید پہ مروں گا. فوت ہو گئے اور رسول اللہ نے خبر دی اعلان نبوت کے بعد کہ ورقہ بن نوفل عیسائی ہو کے پھنس گیا ہے، زید بن عمر جنت پہنچ گیا. توحید پر جب یہ توحید پر کہہ رہی ہے، اللہ مجھے اور آپ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله. حضرات، آج آپ کی یہ روزہ کانفرنس اہل حدیث جو ہوئی ہے ویسے شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ 3 دن تک لگاتار جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب و کامران فرمائے. ملک بھر کے علماء اور قیادت تشریف لائے گی. یقیناً